لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے شعبہ ENT کی جانب سے ورلڈ الرجی ویک کے عنوان سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مبشر علی کولاچی، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے AMS جنرل ڈاکٹر شاہر اسلام جنیجو، شعبہ ENT کے چیئرمین پروفیسر مشتاق میمن سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ورلڈ انرجی ویک دنیا بھر میں ہر سال منایا جاتا ہے، جس کا مقصد مریضوں میں الرجی سے بچنے کی ہدایات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں بھی آگاہی واک کے ذریعے مریضوں کو الرجی سے بچنے کی ہدایات دی گئیں۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی کا کہنا تھا کہ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، وہاں پر ایک ENT کا شعبہ ہے جن کے چیئرمین پروفیسر مشتاق میمن صاحب اسی پہ تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ اسباب بھی بتائے ہیں جس کی وجہ سے الرجی پیدا ہوتی ہے، اور انہوں نے وہ ترکیبیں اور اس سے آلودگی سے اور اس الرجی کے جو اسباب ہیں ان سے بچنے کے لیے طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ اگر ہم ان کے مشورے پہ من و عمل کریں گے تو ہم خود کو بھی الرجی سے بچائیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بھی اگر رہنمائی کریں گے تو وہ بھی اس بیماری سے بچ جائیں گے، اور جس کے لیے پھر مزید علاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو الرجی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے تو پھر وہ ہمارے اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجوع کرے۔ اسی ہاسپٹل میں OPD میں ENT کا شعبہ ہے جہاں پر OPD ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے سینئر پروفیسر صاحبان ہم نے مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر مریض اگر وہاں پر آئیں گے تو ہم ان کا فری آف کاسٹ علاج کریں گے۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جام شورو کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر مبشر علی کولاچی کا کہنا تھا کہ یہ جو پوری دنیا میں الرجی کے آگاہی کے بارے میں ویک منایا جا رہا ہے، عام طور پہ ہم دن مناتے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کے لیے پورا ایک ہفتہ مختص کیے گئے ہیں۔ یہ ایک پہلے تو کامن سی چیز محسوس ہوتی ہے کہ کوئی زکام ہو گیا یا یہ ہو گیا، لیکن آگے چل کے اس کی جو جیسے پروفیسر مشتاق صاحب نے ان کے تفصیلی طور پہ اس کے اسباب کا، اس کے علامات کا ذکر کیا، تو اگر اس کو ٹائم سے احتیاط کیا جائے یا اس کے علامات کا پتہ ہو تو اس چیز کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، اور علاج تک اس معاملے کو نہ لے کر جایا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ مٹی، دھواں، ان چیزوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، اور خاص طور پہ جب پھول لگتے ہیں، جو ہمارے کنٹری سائیڈ ہے جس میں مختلف جب پھول آتے ہیں مختلف درختوں میں یا فصلوں میں، تو وہ بھی پولن ایک بڑا سورس ہوتا ہے الرجی کا، تو ان سے بھی بچا جائے۔ اور جو درختوں کا اسپیشلی یہ اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ہے، چنار کے درخت، اس کا بڑا میجر سورس ہوتے ہیں الرجی کا۔ تو پہلے تو ہمیں احتیاط کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی علامات ہیں تو آپ آئیں، اس کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو خاص طور پر کس چیز سے الرجی ہے وہ بھی اب پتہ لگا سکتے ہیں ہم کہ کس چیز سے اوائڈ کرنے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ اس موقع پر شعبہ ENT کے چیئرمین پروفیسر مشتاق میمن کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے، بلکہ یہ پورا ہفتہ جو ہے یوم عالمی الرجی کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ پورے دنیا کے اندر انٹرنیشنل ڈے ویک آف دا الرجی۔ اس حوالے سے ہم نے ایک آگاہی پروگرام کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف ENT لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل کی طرف سے۔ اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کے اندر الرجی کے متعلق جو ہے آگاہی دے دیں لوگوں کو، عوام کو، جس کے تحت ہم یہ لوگوں کو لے کے یہاں آئے ہیں سامنے، اور اتنی پبلک کے سامنے ہم ان کو بتائیں گے کہ آج کل الرجی ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ جیسا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اندرونی طور پہ جسم کے اندر ایک قوت مدافعت کے اندر خلل کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہری علامات اس کی جو ہے وہ اس وقت بڑھتی ہیں جب آلودگی اور اس ماحول کے اندر رہنے سے ہمارے ہاں اس کے علامات جو ہیں ظاہر بھی ہوتی ہیں اور اس کی شدت بھی ہوتی ہے، جس کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم عوام کو ہم اس توسط سے
ان علامات سے آگاہ کریں گے اور ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں گے تاکہ وہ لوگ جو ہے نا اپنا احتیاط کریں، کیونکہ الرجی ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ ہے کہ علاج سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان علامات میں یہ ہے کہ مسلسل ناک سے پانی آنا، ناک میں اندر خارش کا ہونا، ناک کا بند رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں آنا، ساتھ ساتھ سر کا درد ہونا، اور آگے جا کے جو ہے بار بار کانوں کا خراب ہونا، اور اس سے بڑھ کر دمہ، جسے ہم میڈیکل زبان میں استھما کہتے ہیں، وہ ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے اس پھیپھڑوں تک جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔